کامران مرتضیٰ صاحب، کیا کسی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا اس کے نظریاتی اثر کو ختم کر سکتا ہے، یا پھر یہ صرف وقتی طور پہ شور دبانے کی کوشش سمجھی جا سکتی ہے؟ یہ پاکستان میں ایشو اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس ہر مرض جو نیا ہوتا ہے اس کا وہی پرانا علاج ہوتا ہے، جو کبھی آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے جس طرح سے کیا گیا تھا، یہ وہی حرکت جو ہے نا پھر دہرا لی جاتی ہے۔ اصل معاملے کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ وہ یہاں پہ نہیں ہوا کرتا۔ ہم کوئی جلدی والا کام، ڈنگ ٹپانے والا کام، آج کو گزارنے والا کام، یہ اس طرح کے جو ہے نا معاملات اس طرح نپٹاتے ہیں۔ تو جب آپ معاملات اس طرح نپٹائیں گے تو وہ کبھی بھی دیرپا نہیں ہوں گے۔ یہ پابندی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے۔ آپ کا سیاسی سرگرمیاں، ایون مذہبی سرگرمیاں، اس کے اوپر اس طرح پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اس پارٹی میں اچھے یا برے لوگ ہو سکتے ہیں، یا ایون میری پارٹی میں اچھے یا برے لوگ ہو سکتے ہیں۔ میں اچھا یا برا کام کر سکتا ہوں۔ اچھا کام کرتا ہوں تو اس کی اپریسیشن مجھے عوام سے مل جاتی ہے۔ اگر کوئی میں قانون کو توڑتا ہوں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ میرے خلاف قانون کے مطابق کارروائی میں ہے، مگر میری پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی جہاں پہ میں کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کروں گا۔ تو یہاں پہ بھی اگر کہیں پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی اسٹیٹ الیج کرتی ہے تو ان افراد کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے جن کے خلاف یہ الیج کیا گیا ہے۔ مگر کسی پارٹی کو بین کرنے کے لیے جو ہے نا کوئی نوٹیفائی کرنا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس کے لیے ATA کا جو ہے نا وہ انہوں نے سہارا لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بین جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس کو ریفرنس کیے نہیں ہو سکتی۔ آپ 100 دفعہ ATA کا سہارا لیں، 100 دفعہ یہ چیزیں نوٹیفائی کر دیں، پھر ایون اگر آپ سپریم کورٹ کا بھی سہارا لے لیں، سپریم کورٹ کی بھی کوئی ججمنٹ اس معاملے میں آ جائے، وہ بھی بین کر دے، تو پھر جو ہے نا اوپر نیچے نام کر کے وہ پھر دوبارہ جو ہے نا معاملات منظر عام پہ آ جائیں گے۔ پھر سر یہ بتائیے کہ کیا جو ریاست ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کے اسباب پہ قابو پا رہی ہے، یا پھر صرف اس کے مظاہر کے اوپر رد عمل دے رہی ہے؟ یہ مظاہر پہ رد عمل ہے، اور ریاست کا پرابلم یہ ہے کہ ریاست جیسے فرض کریے کہ MQM آج جو ہے نا وہ جو پرانی MQM تھی وہ بعد میں بری ہو گئی، مگر کسی زمانے میں جو ہے وہ کسی کی محبوبہ ہوا کرتی تھی۔ بعد میں اور پارٹیاں بھی کبھی اس طرح سے محبوبہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد کبھی بری ہو جاتی ہیں، کبھی اچھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ غیر مناسب ہے۔ پارٹیاں سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے۔ کسی نے اس میں قانون ہاتھ میں لیا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ معاملات آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈنگ ٹپا والی پالیسی جو ہے نا یہ ختم۔ تو سر پھر حکومت ایسا کون سا فریم ورک تیار کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں پارٹی کو، کسی گروہ کو، کسی جتھے کو متشدد جو رد عمل ہے اس سے روک سکے؟ پہلے تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ کسی پارٹی کو جو ہے نا وہ پاؤں پہ کھڑے ہونا نہیں ہے اور کسی پارٹی کو پاؤں پہ گرانا نہیں ہے، اور اس میں ریاستی وسائل کا اور ریاستی اداروں کا استعمال نہیں ہو۔ جب تک آپ یہ تہیہ نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے نا ساری باتیں فضول ہیں۔ اگر آپ کے ادارے، آپ کے وسائل اس طرح کے معاملات میں کسی کو بنانے اور کسی کو بگاڑنے میں استعمال ہوتے ہیں یا ہوتے رہیں گے تو کبھی جو ہے نا اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ بھول چاہیے اس بات، یہ بات غلط ہے۔ میں درست اچھی بات نہیں کر رہا، میں اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہتا ہوں، مگر آ نہیں سکتی ہے۔ یہی طریقہ کار ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار۔ تو سر کہا جاتا کہ جب TLP سیاسی دھارے کے اندر شامل ہوئی تو کہا جاتا تھا کہ شاید رویے تبدیل ہو جائیں۔ اب اگر سیاسی دھارے سے بھی باہر نکال دیا جائے گا تو کیا مزید شدت پسندی کی طرف دھکیلا جائے گا؟ مزید شدت پسندی کی طرف اس وقت جو پاکستان میں جتنے بھی شدت پسند گروہ ہیں، ایون جو اب وہ پاکستان کے فریم ورک کے اندر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا اس سے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ بھی کبھی جو نا عام پولیٹیکل ورکر ہوا کرتے تھے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری انگلی پکڑ لیتے ہیں، آپ کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں،
اور کبھی جب پھر کوئی دوسرا منظر بدلتا ہے تو پھر آپ کی انگلی پکڑ لیتے ہیں، میری انگلی چھوڑ دیتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جو سلوک ہے وہ مسلسل رہنا چاہیے. وسائل ان کو مہیا ہوتے ہیں جو ڈیئر اینڈ نیئر ہوتے ہیں، تو یہ وسائل کا مہیا کیا جانا، انگلی پکڑنا، انگلی چھوڑنا، اس رویے کو، اس طریقے کو ختم کریے. کامران صاحب، آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جب پابندی لگی تھی تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون بشمول آپ کی جماعت اور بھی بہت سی جماعتیں اس پابندی کے مخالف تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ حل نہیں ہے، اور پھر بعد میں حکومت کو مذاکرات کرنا پڑے اور پھر پارٹی کی بحالی ہو گئی. یہ جب جا کے دوبارہ مذاکرات ہی کرنا پڑتے ہیں تو پھر پابندی کی وجہ کیا بنتی ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد نظریات کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ ایسا ہے کہ آپ کے ہاں ایک اور جو ہے نا تھیوری ہے، اور وہ یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، یہ رپورٹ پٹواری جو ہے مفصل ہوتی ہے. وہ تھیوری یہ ہے کہ پہلے دبایا جائے اور پھر دبا کے جو ہے نا تھوڑا سا سانس جو ہے جب آنا کم ہو جائے تو پھر مجبوراً، چونکہ ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے اندر، پھر دوبارہ ان کے ساتھ بات کر لی جائے. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کچے کے ڈاکوں کو ہتھیار جب ڈلواتے ہیں تو اس میں آئی جی شریک ہوتا ہے، آپ کی پولیس کا سب سے بڑا افسر جو ہے نا، اور اس کا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ معتبرین کو، سو کالڈ معتبرین کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہے. تو جس ملک میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ یہ کوئی ملک چلانے کے طریقہ کار نہیں ہوا کرتے. ملک چلانا ہے قانون، قانون سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی. اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے، اسی طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جیسے اس کا حق ہے. اچھا سر، ایک مختلف نظریہ، سیکنڈ تھاٹ پائی جاتی ہے جو ان کے مظاہرے کے حوالے سے تھی کہ کس کے کہنے پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں. پاکستان میں اور بھی بہت سی دینی جماعتیں ہیں، وہ ان دنوں میں کیوں نہیں نکل رہی؟ وہ جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ عالمی منصوبہ بندی ایک ہو رہی ہے، امن کی جانب ایک پیش رفت ہو رہی ہے، تو پچھلے کچھ سالوں میں آپ نکلے نہیں جب غموں کے پہاڑ ٹوٹے جاتے رہے، اب جب امن کی طرف پیش رفت ہے تو تب یہ نکل رہے ہیں. یہ جو سیکنڈ تھاٹ ہے جو حکومت کی بھی تھی، اس کو کاؤنٹر کس طریقے سے پھر کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کہ یہ جو کانسپریسی تھیوریاں آتی ہیں اس ملک میں کیوں آتی ہیں، اس پہ بھی غور کریے. وہ اس لیے آتی ہیں کہ کبھی بھی آپ کے سرکاری ریاستی میڈیا نے کبھی سچ نہیں بولا. آپ کے جو ترجمان ہوتے ہیں ریاست کی سطح پہ، اس کو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف سچ بولیں گے، مگر وہ صرف سچ نہیں بولتے. اس سچ میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں اور مجبوریاں بھی شامل ہوتی ہیں. تو پھر جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر اسی طرح سے چلے گا. آپ سچ بولنا شروع کر دیجئے، قانون پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس ملک میں. اس ملک میں سیدھا راستہ اختیار کریے، ٹھیک چلے گا. یہ بالکل انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا اور ہمیشہ قائم رہے گا. میں سر، جو میرا سوال ہے شاید میں سمجھ نہیں پایا، مجھے اس تناظر کے اندر جواب کی امید یہ والی نہیں تھی سر. آپ پھر سوال تو اگر میں آپ کا ممکن ہے سوال نہ سمجھ پایا، میں نے کہا کہ سیکنڈ تھاٹ ایک یہ تھی کہ ٹی ایل پی 2 سال سے خاموش بیٹھی رہی، اور جب عالمی سطح پہ امن معاہدہ ہونے لگا تب وہ باہر نکلی. تو سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی کیوں باہر نکلی؟ 2 سال میں تو نکلی نہیں. دیگر جماعتیں جو اسلامی جماعتیں وہ خاموش بیٹھی. یہ میں کہتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، ادھر بھی سچ بولنا چاہیے، وہاں پہ بھی سچ بولنا چاہیے. آپ جو کریں وہی کریں، کہیں، اور جو کہیں وہی کریں. پہلے آپ نے جو جواب دیا میں سمجھ گیا تھا، لیکن سننے والے کے لیے اب جواب کی ذرا تھوڑی سی پرتیں کھل کے سامنے آئی. میں اتنی بات کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ اور کم میں بات نہیں کرتا. جتنا میں نے کہنا ہوتا ہے اتنا ہی کہتا ہوں، میرا طریقہ یہی. سر، ایک سوال جمعیت علماء اسلام فے کے حوالے سے. آنے والے دنوں میں حکومت کو لے کے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں ان کو، 1 مہینے میں یہ اگر سدھر جائیں تو ٹھیک، اپنے اعمال کے اوپر اگر نظر ثانی کر لیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم فیصلہ کریں گے. جمعیت علماء اسلام فے پچھلے کچھ عرصے میں خاموش ہوئی دکھائی دیتی ہے حکومتی معاملات میں یا اپوزیشن، وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ریفریز کرتے ہیں جی، کہ 1 مہینے میں سدھرنا ہے تو سدھر جائے، ورنہ ہم اسی تنخواہ میں کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چلے یہ تو ان کے حد تک ہو گیا. جمعیت اس وقت کیوں خاموش بیٹھی ہے سر؟ جمعیت اس وقت خاموش نہیں ہے.
जब मौलाना बोलते हैं तो फिर जो है ना वो कहते हैं कि वो वजारत आला के चक्कर में बोल रहे हैं, वो गवर्नरशिप के चक्कर में बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई बताओ किसने किसको कहा था वजारत आला की बात, कौन सी गवर्नर वाली बात हुई थी? उधर फिर सबके मुंह को जो है ना चुप लग जाती है। और उस सारे मामले में, सारे प्रॉब्लम में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो पीटीआई के दोस्तों को हो रही है। हालांकि वो मामला तो इस्लामाबाद की तरफ है, उसमें कोई पेशावर की तरफ तो है नहीं, अफरीदी की तरफ मौलाना साहब ने कोई बात नहीं की है, मगर सबसे ज्यादा जो है ना वो रोना पिटना उधर से शुरू हुआ हुआ है। तो मौलाना यहाँ पे भी बोले हैं डीए खान वाली काम उसमें गैदरिंग में, और इससे पहले जो है सिंध में भी मुसलसल इसी लाइन पे है। वो पुरानी लाइन को टो कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे यहाँ जो फैसले हैं वो पार्टी के अदारे करते हैं, सही। और पार्टी के अदारों को जब तक उनका इजलास ना हो जाए, और इजलास बुलाने का भी एक तरीका कार है, और वो परमिट ना कर दें, उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते इवन मौलाना साहब भी। तो मौलाना साहब जो है वो इजलास, मेरा ख्याल है कि बुलवा लिया गया है, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है कि या बुला लिया गया है या बुलाने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये इशू रखा जाएगा, या बहुत सारे इससे रिलेटेड इश्यूज हैं वो रखे जाएंगे पार्टी के उस अदारे के सामने, और देन जो भी डिसीजन होगा ठीक, मुस्तकबिल करीब में बुलाए गए इजलास में मजीद निकात रखे जाएंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी।